بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کی معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے نکل جاتا تو ماں کی نگرانی سے باہر ہو جاتا۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہ تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کانوں پر جوں نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی، شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی کہ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کے کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی برباد کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی ماں سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا عشر کر لیا ہے تو کر لیا ہے، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر نہیں جا سکتا، اٹھا کر نہیں لے جا سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور دست بھی دینا تھا، اس لیے قیلولے کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچوں کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب وہ پھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے کہ میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے توبہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا،
اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بھی چپ کر کے اٹھی مغمون دل سے۔ ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار۔ اس کا غم تو دوگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتا ہوا دیکھا۔ اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا، امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا، امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے پر ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا، امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ اب روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا، کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا کہ میں حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا تو میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لیا ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہے۔ پیارے اللہ، جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو میرے مالک آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی، قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔